اتنی دفعہ کہا گیا ہے پروفیسر صاحب، جاوید صاحب، ڈاکٹر صاحب، تو اتنا ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے کہ وہ بات کرنے والے کو بڑی جھجک محسوس ہوتی ہے کہ وہ کیا بات کر سکے گا. ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ایک ہمارا پروجیکٹڈ سیلف ہوتا ہے اور ایک ہمارا ریئل سیلف ہوتا ہے. ریئل سیلف وہ ہوتا ہے جو ہم اندر سے ہوتے ہیں، اور پروجیکٹڈ سیلف وہ ہوتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا ریئل سیلف جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پروجیکٹڈ سیلف سے چھوٹا ہوتا ہے. تو اس لیے جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں انسان ویسا ہوتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں مجھے بڑا کر دے. تو بہرحال آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بہت جو ضروری باتیں تھیں، اہم باتیں تھیں، وہ ساری ہو چکی ہیں. اوکے، بہت ضروری اور اہم باتیں ساری ہو چکی ہیں. افتخار ٹھاکر صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت ہی اہم گفتگو تھی، اور اس کے اندر جو ایک تو ان کی اپنی سکل ہے نا ایز این ایکٹر اور کمیڈین، لیکن اس سکل کے علاوہ، ہاں جی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں پھر یہاں بات کریں. لیکن جو اس کے اندر جو اہم بات تھی افتخار صاحب کی بات کے اندر، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سر کی بات ہم بڑی توجہ سے سننا چاہتے ہیں. کوئی بندہ کھڑا نظر نہ آئے. آپ کی مہربانی ذرا بیٹھ جائے گا. شکریہ، بہت شکریہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افتخار صاحب کی باتوں میں جو سب سے اہم بات تھی وہ اصل میں ان کی دل سے نکلی ہوئی بات تھی. وہ کوئی بھی بات کرافٹ نہیں کر رہے تھے، کوئی بھی بات بنا نہیں رہے تھے، بلکہ ان کے دل سے نکلی ہوئی بات تھی. اور ان کی اپنی زندگی کا جو ایک پورا تجربہ ہے اور ان کی زندگی کا اپنا جو عمل ہے وہ ان کی گفتگو میں نظر آ رہا تھا، اس لیے ان کی بات پر بہت اثر ہو رہا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا کہ جو کہ پہلے سے نہیں کی گئی اور کوئی مختلف ہوگی. البتہ ہمارے محترم ریاض الدین شیخ صاحب نے جو بات کی وہ کارڈ دکھا کے، تو میں اسی کے بارے میں تھوڑی سی، انہوں نے مجھے حکم بھی دیا ہے کہ میں بات کروں. تو میں اس بات کو بڑے دل سے سمجھتا ہوں کہ جو میری نسل ہے، میری عمر کے لوگ، مجھ سے 10 سال چھوٹے یا 10 سال بڑے، اس قوم کے سلسلے میں ان سے بہت بڑی گناہ اور غلطی ہوئی ہے. میں انفرادی بات نہیں کر رہا، انفرادی بندہ بہت اچھے اچھے موجود ہوتے ہیں ہمیشہ ہر معاشرے میں، لیکن اجتماعی طور پر میری جنریشن سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اور وہ غلطی وہی ہے جس کا نتیجہ ریاض الدین صاحب دکھا رہے تھے کہ میری عمر کے لوگوں نے اس قوم کا ویلیو سسٹم تباہ کیا ہے. میری اپنی زندگی کے اندر مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، وہ اس محکمے میں کام کرتے تھے جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اس میں رشوت بڑی چلتی ہے، اور وہ مشہور تھے. ان کی 4 بیٹیاں تھیں، مجھے ان کے نام بھی ابھی یاد ہیں، باجیاں بڑی تھیں ہم سے. ان چاروں کی شادیاں نہیں ہو سکیں کیونکہ ان کے گھر میں کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں ان کے حرام کی کمائی ہوتی تھی، مشہور ہوتے تھے. حالانکہ وہ بڑی خوش شکل مطلب ہماری بہنیں تھیں ساری کی ساری. تو میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے آدمی بڑا ہوتا تھا، جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، جیسے سچائی، ایمانداری، دیانتداری، وہ چیزیں پیچھے رہ گئیں. اور وہ چیزیں جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے وہ بڑا بننے کا ایک معیار بن گیا، اور جس کی وجہ سے گھر کے تذکرے تبدیل ہو گئے، ہمارے رویے تبدیل ہو گئے. کبھی کبھی تو مجھے اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جو بڑا مولوی بھی ہے اس کو بھی کالی گاڑی پر بیٹھنا پڑتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا عالم ہوں، جائے کہ وہ سارے لوگ جو بظاہر دنیا دار ہیں. اور اب اگر فرض کریں کوئی یہ کہے کہ سچ بولنے والا بڑا ہوتا ہے تو ہر بندہ سچا بننے کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا ہے، تو اس لیے ہر بندہ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ غلطی کا میں ذمہ دار ہوں. میں سے مراد میں انڈیویجول نہیں، مگر میری نسل ذمہ دار ہے. آج آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، میں صرف پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہوگی جہاں میں نہیں گیا ہوں گا، وہاں جس سے پوچھیں ہر بچے کا یہ سوال ہوتا ہے، یہ بتائیں کہ بہت جلدی پیسے کیسے کمانے لگ جائیں. اور آپ کے اتنے، اور اس بات پر بڑا فخر، فلاں ٹک ٹاکر ہے اس کے اتنے بلینز ہیں اور وہ دن میں 40 لاکھ روپیہ کماتا ہے، فلاں بندے نے یہ کر کے 2 کروڑ روپے کما لیے. یہاں میں یہ بات نہیں ثابت کرنا چاہتا کہ پیسہ کمانا بری بات ہے. اللہ کرے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ بلینرز ہوں، کیونکہ جتنے لوگ یہاں آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا خیر کے امکانات زیادہ ہوں گے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ پیسہ کم یا زیادہ ہونا چاہیے، بات یہ ہے کہ پیسے کو وہ ویلیو ہونی چاہیے جو پیسے کی ویلیو ہے. پہلا، پیسہ پرپز نہیں ہے، پیسہ مینز ٹو اچیو اے پرپز ہے، ایک مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خود مقصد نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اور یہ میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھاکر صاحب گئے ہوں گے ادھر وینس میں، اٹلی میں، تو وہاں ہم گئے تو وہاں ایک بڑی دکان تھی بڑی مشہور، بڑا میں نے اس کا سنا تھا تو ہم ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہو گئے.
وہاں کسی چھوٹی سی چیز پہ بھی ہاتھ لگائیں تو وہ لاکھوں روپے کی تھی. تو ہم سے وہ نکلنا مشکل ہو گیا کہ یہاں سے نکلیں کیسے, کیونکہ انہوں نے ایک لڑکی ساتھ لگا دی جس نے ہمیں جوس بھی پلایا اور ساتھ وہ کہے کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, اور ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے تو اتنے تو پیسے تھے نہیں. تو اچانک دیکھتے دیکھتے مجھے ایک جوتا نظر آیا, تو میں نے کہا یہ ذرا عام سا یہ پتہ کریں کتنے کا ہے. تو وہ پتہ کیا تو وہ جوتا پاکستانی جب جمع تفریح کی تو تقریباً 4 لاکھ روپے کا تھا. اور میں نے پوچھا کہ یہ 4 لاکھ کا جوتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ یہ سنیک سکن کا بنا ہوا ہے, سانپ کی جو کچلی ہوتی ہے اس کا بنا ہوا ہے, اور یہ بہت سافٹ جوتا ہے, یہ سنیک سکن سے بنا ہوا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے تو آپ سنیک سکن کا جوتا خرید لیں, اس کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ 4 لاکھ کا جوتا 10 روپے کی ٹوپی کو ریپلیس نہیں کر سکتا. یہ اس لیے نہیں کہ یہ 4 لاکھ کا ہے تو اس کو آپ سر پہ رکھ لیں ٹوپی سمجھ کے. تو پیسے کی حیثیت بھی یہ ہے, پیسہ بہت ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کے 10 ہیلی کاپٹر ہونے چاہیے تو بسم اللہ آپ کے 10 ہیلی کاپٹر ہونے چاہیے, لیکن پیسہ پرپز کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, خود پرپز نہیں ہے. تو یہ جو ابھی ریاض الدین صاحب نے جو بات کی تھی کہ یہ جو ہماری پمپکن شوز ہوتے ہیں, ہم اپنا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں جس میں پیسے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, شادیوں پہ پیسے پھینکتے ہیں, ڈالر پھینکتے ہیں, اور اسی طریقے سے کارڈ 20-20 ہزار کے 25 ہزار سے کرتے ہیں. یہ ایکچولی انڈیکیٹر ہے ایک بیماری کا کہ سم ہاؤ ہم اپنے دل کے اندر پیسے کو ویلیو سمجھتے ہیں. اب اس سے بچا کیسے جائے, اس کا ٹیکنیکل ٹیکنیک کیا ہے؟ ٹیکنیک سمپل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے تذکروں کو چینج کریں. ہمارے گھروں میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ کریں جو پیسے سے متعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ شینگلیئر آپ نے خریدا ہے تو اب آپ کے پاس پیسے تھے, آپ نے خرید لیا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ 5 لاکھ کا ہے, آپ یہ کہیں خوبصورت ہے. آپ خوبصورتی کو سیلیبریٹ کریں, پیسے کو سیلیبریٹ نہ کریں. آپ نے گاڑی بڑی خرید لی ہے تو آپ کہیں کہ یہ نہ کہیں 2 کروڑ کی گاڑی ہے. آپ بچوں کو کہیں اس کے اندر 7 بندے بیٹھ جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے سارے لوگ اکٹھے اس پہ جایا کریں گے, یا پکنک منانے اکٹھے جایا کریں گے. تو 2 کروڑ کی گاڑی پر اعتراض نہیں ہے مجھے, لیکن اس کی سیلیبریشن پر اعتراض ہے. گھر میں وہ تمام باتیں جن سے پیسہ سیلیبریٹ ہوتا ہے, وہ تمام باتیں جس میں پیسے کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل کے آتی ہے اور بچوں کے آتی ہے, وہ ہمارے مزاج کو خراب کرتے ہیں. تو ہماری قوم کی جو سب سے بڑی پچھلے 40 سال میں ایک پرابلم ہوا ہے, جس کی وجہ سے ابھی بھی میں آپ سے پوچھوں بتائیں پاکستان کے حالات کیسے ہیں, تو آپ میں سے اکثر ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور وہ جو ٹھیک حالات نہیں کہنے والے ہم سب لوگ ہیں, اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے پیسے کو پہلے ویلیو کے طور پر اپنے معاشرے میں لے کے آئے ہیں, جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے. اور ایک دوسرا بڑا گناہ جو میری نسل کے لوگوں سے ہوا ہے, اور وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے, ہم نے فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, ماشاءاللہ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, یہ انشاءاللہ بڑے مہنگے اسکول میں پڑھے گا, یہ پھر او لیولز میں اتنے 7 سٹارز لے گا, پھر یہ اے لیول میں لے گا, پھر یہ ایم ڈی کیٹ کرے گا, پھر یہ میڈیکل کالج میں جائے گا, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں, پھر یہ یو ایس ایم ایل ای کرے گا, پھر یہ امریکہ چلا جائے گا. پھر میری عمر میں پہنچ کے میں سب کو کہوں گا ماشاءاللہ میرے 4 بیٹے ہیں, ایک امریکہ میں ہے, ایک برطانیہ میں ہے, ایک آسٹریلیا میں ہے, ایک کا دبئی کا بزنس ہے, میرے 3 سٹنٹ ڈل گئے ہیں, اور شوگر مجھے ہو گئی ہے. اللہ کا کتنا احسان ہے, اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا, سارے میرے بیٹے کامیاب ہو گئے. لیکن مجھے بتائیں اس کامیابی کا مجھے کیا فائدہ ہوا, اس ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹے ڈاکٹر نہ بنے, میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹے ڈاکٹر انجینئر نہ بنے, لیکن ہم نے ان کو فرد کے لیے تیار کیا. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں ذرا سی صلاحیت والا کوئی آدمی ہوتا ہے وہ بہت ترقی کرتا ہے. میں ایک تقریب میں بیٹھا تھا جس کے اندر پاکستان بہت بڑے بڑے لوگ, بڑے وکیل بیٹھے تھے, بڑے جرنلسٹ بیٹھے تھے, اور سب کہہ رہے تھے پاکستان بحران کا شکار ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ پاکستان کا کوئی آرمی کا بڑا جنرل وہ تو بحران کا شکار نہیں ہے, پاکستان کا کوئی بڑا بیوروکریٹ وہ تو بحران کا شکار نہیں ہے, پاکستان کا کوئی بڑا وکیل بحران کا شکار نہیں ہے, کوئی بڑا ڈاکٹر بحران کا شکار نہیں ہے. اس لیے کہ ہم سب بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, ہم لوگ ترقی کرنا جانتے ہیں, لیکن ہم فرد کو فرد کے لیے تیار کرتے ہیں. جس چیز کے ساتھ آپ پرائیویٹ لگا دیں گے وہ ترقی کرتے جائے گی, جس کے ساتھ سرکار لگا دیں گے وہ نیچے جانی شروع ہو جائے گی. تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ افراد کے طور پر ہم ترقی کر رہے ہیں مگر اجتماع کے طور پر ہم بالکل کوئی ترقی نہیں کر رہے. یعنی ہم پاکستان ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے پتے جو ہے نا اس کی جو پتے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, پھل نظر آ رہے ہیں, مگر جڑیں اس کی ہیں ہی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جڑیں نہ ہوں اور پتے جو ہیں وہ سرسبز ہوں؟ تو اس لیے یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر کرنی چاہیے.
اب میں بات کو تھوڑا سا ختم کرتا ہوں, کافی دیر ہو گئی. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اپنی ذمہ داری کے طور پہ سمجھے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور اس معاشرے کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا تبدیل کر کے جانا ہے, تو پلیز آپ یہ یاد رکھیے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم 4 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں. ایک تو ہم شکایت کرنا چھوڑ دیں, ایک ہم بلیم کرنا چھوڑ دیں, الزام لگانا چھوڑ دیں, تیسرا ہم غصہ کرنا چھوڑ دیں, اور چوتھا ہم انا کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں, ایگوئسٹک نہ ہوں. یہ 4 چیزیں جن لوگوں میں سے نکل جاتی ہیں, یہ لوگ خود بھی خوش رہتے ہیں, معاشرے میں بھی خوشیاں بکھیرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک میں نے عرض کیا آپ کو, کمپلینٹ. ہم میں سے ہر شخص کو ہر ایک سے کمپلینٹ ہے. ہمارا ملک کا وزیر اعظم ٹھیک کام نہیں کر رہا, ہماری بیوروکریسی ٹھیک کام کرنی, ہمارے نظام ٹھیک کام نہیں کر رہا, ہمارا سب کچھ یہ کام نہیں کر رہا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ امی کا ادب کرنے سے کیا ہمیں ملک کا وزیر اعظم روک رہا ہے؟ کیا گلی کے اندر ہمیں کوڑا پھینکنے سے ملک کا وزیر اعظم روک رہا ہے؟ کیا میں اپنے معاشرے کے اندر تمیز کے ساتھ ٹریفک کا قانونوں کے مطابق عمل کروں, کیا ملک کا وزیر اعظم آ کر کہتا ہے؟ تو وہ تمام چیزیں جو ایکچولی میری ذمہ داری ہیں, وہ بھی ہم نے حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. تو میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے چینج ہوتے ہیں, لیکن ایک یہ باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہے جو کہ یہ ہمارے دوست سارے کر رہے ہیں کہ ہم نیچے سے شروع ہو کر اپنے اوپر توجہ دیں. میں اپنے آپ کے بارے میں اس طرح کا مثالی بن جاؤں کہ کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے, اور پھر میں اپنی اس پوری صفات کو اپنی اولاد میں, اپنے اہل و عیال کے اندر میں لے کے آؤں, اور جیسے جیسے میرا زون آف انفلوئنس بڑھتا جائے ویسے ویسے میں ان ساروں کی ذمہ داری لیتا جاؤں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں جتنے پاکستان کے حالات ہیں, اس سے تو پاکستان تو بہت اچھی حالت میں ہے, اس سے برے حالات کے اندر قومیں رہی ہیں اور وہ یہاں سے اٹھ کے اوپر آ گئی ہیں جب ان کے افراد نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انشاءاللہ ایک رول ماڈل بنوں گا. تو آج کی اس پوری تقریب میں جو ایثار کے متعلق ساری باتیں ہیں, چونکہ وہ ہو چکی ہیں, میں ان کو سارا نہیں دہراتا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں اس بات کا بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ان دوستوں کے ساتھ ہوں, اور شروع دن سے میں ان کے ساتھ ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے. ایثار نے جہاں اتنے اچھے دوست دیے, ایک اور تحفہ دیا, اور وہ افتخار ٹھاکر ہے. افتخار ٹھاکر صاحب سے میری دوسری ملاقات ہے, لیکن ان کے یہ میرا نا ایثار نے یہ مجھے ایک تحفہ دیا ہے. اور جیسے انہوں نے بھی کہا تھا نا, امی جان والی بات ایک اس میں کہی تھی, آنیسٹلی جب میں اداس بیٹھا ہوتا ہوں نا تو میں ان کو ایک میسج کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کبھی یہ ملک سے باہر ہوتے ہیں, کبھی امریکہ گئے ہوتے ہیں, کبھی کہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میسج ہوتی ہے مجھے جواب نہ دیں. اور جب ان کا جواب آتا ہے تو ہمارے گھر کے سارے لوگ متوقع ہوتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے دوست کا جواب آئے گا, کیونکہ اس کے آڈیو میسج میں ایسی ایک پھل جھڑی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سارے دکھ بھول جاتے ہیں. تو یہ بڑے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتیں دیں, پھر اللہ نے ان کو عاجزی دی, اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا, اور یہ انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک انشاءاللہ ان کا کام جاری رہے گا. اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میری ان کے ساتھ ایک ذاتی دوستی ہے, اور یہ بھی ساری ایثار کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. تو میں بس بہت آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے. بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے بہت ہی پیارے دوستو آخر میں, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. یہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ اس میں ہم اپنی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے, ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہوتے تو قارون کی خواہشیں پوری ہو جاتی, فرعون کی خواہشیں پوری ہو جاتی, شداد کی خواہشیں پوری ہو جاتی, جو ہمیں بظاہر دنیا میں لوگ بڑے نظر آتے ہیں ان کی خواہشیں پوری ہو جاتی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنے تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اتنے زیادہ وقت کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم جانے سے پہلے یہاں ایک لیگیسی کریٹ کر کے جا سکتے ہیں. ہم جانے سے پہلے یہاں کوئی ایسا کام کر کے جا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم ختم بھی ہو جائے گا تو ہمارا انٹلیکٹ یا ہماری ایموشنالٹی یا ہماری اسپرچویلٹی وہ انشاءاللہ باقی رہے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن نے جو کامیابی کی سب سے بڑی ایک یارڈ سٹک بتائی ہے قرآن کے الفاظ میں, کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. لہٰذا ہمارے پاس ایک اپرچونٹی موجود ہے کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کو احتیاط سے گزاریں, اس کو کسی فریم ورک کے تحت گزاریں, اس کو کسی اسٹریٹجک وے سے گزاریں. اور وہ اسٹریٹجک وے وہی ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیرت کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے. اس کے مطابق اگر ہم یہ زندگی گزار کے جائیں گے, اس دنیا میں بھی موجیں کریں گے, اس دنیا میں بھی بہت لوگوں کے دلوں کے اندر راج کر کے لوگوں کی دلوں کی محبتوں کو سمیٹیں گے, اور انشاءاللہ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی سرخرو ہوں گے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے صرف ہم نے باتیں سن لیں, اچھی باتیں کیں, اور اچھی باتوں کے ذریعے سے جسم کے ایک روح کے اندر اور ایک طبیعت کے اندر ایک اچھی فراخی پیدا ہوتی ہے, لیکن ہم یہاں سے کوئی نہ کوئی ایکشن پلان لے کے ضرور جائیں, کچھ نہ کچھ یہ فیصلہ ضرور کر کے جائیں کہ میرا آنے والا کل جو ہے آج سے کم از کم بہتر ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا آنے والا کل پچھلے کل سے بہتر نہیں تھا وہ ہلاک ہو گیا, از ڈیڈ. رحمت للعالمین کسی کو کہہ سکتے ہیں ہلاک؟ رحمت للعالمین اتنی سخت بات کیوں کی؟ اس لیے کہ ماضی جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے, اور جو شخص جیسا آج تھا کل وہی ہے, اس کا مطلب وہ ماضی میں موجود ہے, یعنی وہ از ڈیڈ. تو جاوید اقبال جو سوموار کے دن تھا, منگل کو اس کو بہتر ہونا چاہیے, بدھ کو اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے. تو ہم سب بھی اس بات کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ بہتر ہوں گے. بہتر ہونے سے مراد یہ ہے صفات میں بہتر ہوں گے. جو میرے اندر قباحتیں ہیں میں ان کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا. اور سمپل سی یارڈ سٹک یہ ہے کہ میں کم از کم ایسا بن کے رہوں گا کہ کوئی میری طرف انگلی نہ اٹھا سکے, اور یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ دیکھو یہ پاکستانی ہونے پر یہ دبا ہے, یا یہ اسلام کے ہونے پر دبا ہے. انشاءاللہ جب ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے تو ہمارے گھر میں انشاءاللہ معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا, اور پلیز آپ یہ اثار والے کام میں, اور جس طرح آج انہوں نے کھڑے ہو کے, میں تو بہت ہی اس بات سے میرا دل جو ہلا جب سب نے کھڑے ہو کے نا ایک حدیث سنائی طارق بھائی نے, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ہم ایک پیسہ بھی اگر ہمارا کوئی ادھر ادھر ہوگا تو اس کے ہم دنیا میں بھی ذمہ دار ہیں اور آخرت میں بھی ذمہ دار ہیں. اس سے بڑی گارنٹی اور کیا دی جا سکتی ہے؟ اس بہاف کے اوپر میں بھی اس بات کو ویریفائی کرتا ہوں, میں بھی اس بات کو جتنا ان کو جانتا ہوں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی کچھ آپ ان کے اللہ کے راستے میں ان کو دیں گے انشاءاللہ وہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گا. دوسری بات یہ کہ جتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہیں وہ نوجوان ایٹ لیسٹ ایک تو ارادہ کر کے جائیں کہ صبح ہی ان کے دفتر میں آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, کیونکہ یہ بلڈنگیں بھی بنا لیں گے, پیسے لے کے مشینیں بھی خرید لیں گے, لیکن خون تو نہ کسی جانور کا نکالا جا سکتا ہے, نہ اس کو مشین میں بنایا جا سکتا ہے, وہ تو انسانوں نے ہی دینا ہے. تو کم از کم ہم جو ہے وہ خون کا سارا وہ کریں. افتخار بھائی نے بتایا ہے کہ انہوں نے ہر 100 ڈیز کے بعد وہ خون کی بوٹل دیتے ہیں. میں نے بھی پچھلی تقریب میں یہ بتایا تھا کہ میرا بلڈ ریئر ہے بی نیگیٹو, جو کہ کم ہوتا ہے, اور میں نے متعدد بار خون دیا ہے, ایک دفعہ بھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی اپنے عزیز کو دیا ہو. ہمیشہ میں نے خون اس طرح دیا کہ ہسپتال میں کام کرتا تھا, سب کو پتا تھا کہ بی نیگیٹو ہے تو وہ آ کے دے دیتے تھے. تو الحمدللہ بالکل کوئی صحت بہترین ہو جاتی ہے, اور وہ اب میں بینگ اے ڈاکٹر آپ کو اس کے 10 فائدے گنوا سکتا ہوں, لیکن دوبارہ بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز اس سلسلے میں بڑا دل کیجئے, اور انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ خون کا عطیہ جو ہے لوگوں کی زندگی کو بچائے گا. اور اب تو ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ ایک بوتل جو ہے وہ 3 لوگوں کی زندگی بچا سکتی ہے, کیونکہ یہ اس کے پروڈکٹس کو بھی یعنی اس کو الگ کرنے کا انہوں نے مشین جو ہے وہ خرید لی ہے. تو بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے چٹیں آئی تھیں کہ جی پیرنٹنگ پر بات کریں, کسی نے کچھ اور موضوع پر بات کی تھی, لیکن مجھے یہی لگا کہ جو بھائی ریاض الدین صاحب نے کہا تھا میں اسی موضوع پر اپنا کچھ انشاءاللہ خیال کروں, اظہار خیال کروں. بہت بہت شکریہ آپ کا.